إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اپنے پچھلے خطبات جمعہ کے اندر میں نے آپ بھائیوں کے سامنے آخرت میں کامیابی کا مفہوم اور کامیاب ہونے کی، کامیاب لوگوں کی پہلی شرط، اس کا کچھ تذکرہ کیا تھا کہ کامیابی کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان جہنم کی آگ سے قیامت والے دن بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخلہ مل گیا، یقیناً یہ انسان کامیاب ہے۔ اور کامیاب ہونے کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ بندہ ایمان والا ہو، مسلمان ہو، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو۔ ایسے لوگوں کی اللہ رب العزت نے کچھ نشانیاں اور علامتیں ذکر کی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ایمان والے ہیں جنہیں اللہ احکم الحاکمین نے کامیاب قرار دیا ہے۔ سورہ المؤمنون کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان لانے والے لوگ کامیاب ہو گئے۔ پھر ان کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی صفت جو اللہ رب العزت نے سورہ المؤمنون کے اندر کامیاب ایمان والوں کی ذکر کی ہے وہ یہ ذکر کی ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
کہ یہ کامیاب ہونے والے ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کے اندر عاجزی کرنے والے ہیں۔ اس سے ایک تو نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کامیاب لوگوں کی پہلی صفت نماز کے بارے میں ذکر کی ہے۔ ظاہری بات ہے نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر عاجزی اور انکساری اختیار کریں گے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم انہی کامیاب ایمان والوں کی اس صفت کے متعلق تھوڑا سا غور کریں گے کہ خاشعون کا مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور بندہ نماز کے اندر خشوع اختیار کرنے والا کیسے بن سکتا ہے، تاکہ ہم بھی اللہ رب العزت کے ان کامیاب بندوں میں سے ہو جائیں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ خاشعون کا مفہوم یہ ہے کہ انسان نماز کے اندر اس طرح کھڑا ہو کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر خوف ہو، اس کی توجہ دل کے ساتھ بھی اللہ رب العزت کی طرف ہو، اور ظاہری طور پر بھی اپنے اعضاء کے ساتھ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو نماز کے منافی ہے۔ دل کے ساتھ بھی توجہ اللہ رب العزت کی طرف، پورا دھیان اللہ کی طرف، اپنی نماز کی طرف، اور ظاہری طور پر بھی داڑھی کو سنوارنا، کپڑوں کو سنوارنا، نظروں کو پھیرنا، ادھر ادھر دیکھنا، کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو نماز کے منافی ہو۔ ایسے بندے کو جو اس طرح نماز پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو کسی بندے کو اس کی نماز میں سے آدھا حصہ ملتا ہے، کسی کو چوتھائی حصہ ملتا ہے، کسی کو تیسرا حصہ، کسی کو آٹھواں حصہ۔ نماز پڑھنے والوں میں سے مختلف لوگوں کو ان کی نماز میں سے مختلف حصے ملتے ہیں، اور اس کا انحصار اسی بات پر ہوتا ہے کہ بندہ اپنی نماز کے اندر کتنی توجہ کرنے والا ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اول ما یرفع من الناس الخشوع، لوگوں میں سے سب سے پہلی چیز جو ختم ہوگی نماز کے بارے میں وہ یہی چیز ہوگی، عاجزی نماز کے اندر خشوع خضوع، یہ سب سے پہلے لوگوں میں سے ختم ہو جائے گا۔ اور عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا لمحہ فکریہ یہی ہے کہ ہماری نمازیں عام طور پر روٹین ورک کی ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم بہت سارے کام ایک روٹین کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں تو ہماری نمازیں بھی عام طور پر ایک روٹین ورک کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ توجہ، وہ انہماک، وہ خشوع، وہ خضوع، وہ اللہ کی طرف دھیان، یہ نماز میں بہت کم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، رکوع سجود جلدی جلدی کیے، پوری طرح نہ رکوع کیا نہ سجدہ کیا، خشوع خضوع کے بغیر نماز پڑھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اترون ھذا، اس بندے کو دیکھتے ہو کس طرح نماز پڑھتا ہے؟ لو مات علی ھذا مات علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اگر یہ اسی حالت میں مر گیا، اسی نماز پر پڑھا، اسی طرح کی نماز پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو یہ بندہ میری ملت پر نہیں مرے گا۔ یہ طریقہ نماز کا میری ملت کا، میرے دین کا نہیں ہے جس طریقے پہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمایا نماز کے اندر اس طرح ٹھونگے مارتا ہے جس طرح کہ کوا خون کے اندر ٹھونگے مارتا ہے، یہ کوئی نماز کا طریقہ ہے؟ بلکہ ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اسوأ الناس سارقۃ الذی یسرق من صلاتہ۔ چور کئی قسم کے ہوتے ہیں، فرمایا بدترین لوگوں میں سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے اللہ کے رسول، یہ نماز کے اندر چوری کیا ہوتی ہے؟ بندہ اپنی نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ فرمایا الذی لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، جو بندہ نماز رکوع سجود پورا نہیں کرتا، توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، یہ نماز کا چور ہے۔ اور چوروں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ کسی کا پیسہ چوری کرتا ہے، کسی کا کپڑا چوری کرتا ہے، کسی کی کوئی چیز چوری کرتا ہے، تو سب سے بدترین چور وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اپنی نماز کی میں سے چوری کرتا ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات جو آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں، اسی طرح نماز کو اہتمام کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، وضو کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر یہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ورنہ ایسی نمازیں جو خشوع خضوع سے خالی ہوں، اخلاص سے خالی ہوں، توجہ سے خالی ہوں، عاجزی انکساری سے خالی ہوں، وہ بندے کے منہ پر دے ماری جاتی ہیں۔ ان نمازوں کا بندے کو کوئی خاص پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہم چند ان اسباب پر غور کریں گے جن کا اہتمام کرنے کے ساتھ ہم اپنی نمازوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے عزیز بھائیوں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو نماز سے پہلے کی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جن کا نماز میں خیال رکھنا ضروری ہے۔ جن چیزوں کا نماز سے پہلے خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ بندہ اپنی جب نماز میں کھڑا ہو تو اس کی پوری توجہ نماز کی طرف ہو، اللہ رب العزت کی طرف ہو، اس کی نماز خشوع خضوع اور عاجزی اور انکساری والی ہو۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو وہ پوری تیاری کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو، اور ہر وہ کام جو نماز کے اندر اس کی توجہ کو خراب کر سکتا ہے پہلے اس کو حل کر کے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا صلاۃ لمن بحضرات الطعام ولا هو يدافع الاخبثان۔ جب کھانا آپ کے سامنے موجود ہو تو اس وقت نماز نہیں ہوتی، اور نہ ہی ایسی حالت کے اندر نماز درست ہے کہ بندے کو پیشاب اور پخانہ تنگ کر رہا ہو اور یہ بندہ نماز میں کھڑا ہو۔ اس سے بھی آپ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف نماز کھڑی ہے، جماعت کھڑی ہے، نماز کی رکعت گزر رہی ہے، اور ایک طرف بندہ کھانے میں مصروف ہے۔ شریعت اسلامیہ کا تقاضا یہ ہے، اللہ احکم الحاکمین کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ پوری توجہ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو، کھانا موجود ہے، کھانا کھا لے، پھر نماز پڑھ لے، لیکن توجہ کے ساتھ پڑھے۔ پیشاب پخانہ اس کو تنگ کر رہا ہو، پہلے اپنی اس حاجت سے فارغ ہو کر آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز میں کھڑا ہو اور
یہ چیز اس کو پیچھے دھکیل رہی ہو، اس وجہ سے وہ نماز جلدی جلدی ادا کر رہا ہو کہ اسے پیشاب کرنے کے لیے جانا ہے، پہلے اس سے فارغ ہو کر آئے پھر نماز میں کھڑا ہو۔ اس طرح دیگر نماز کی جو تیاری والی باتیں ہیں اس کو احسن انداز کے ساتھ جب بندہ انجام دے گا تو نماز اچھے طریقے سے پڑھ سکے گا۔ مثال کے طور پر وضو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، وضو چونکہ نماز کی ایک شرط ہے، نماز کے درست ہونے کے لیے، کامل اور مکمل ہونے کے لیے نماز کا وضو کا درست ہونا ضروری ہے۔ وضو بڑے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ کرے، کوئی عضو خشک نہ رہ جائے، سنت کے مطابق وضو کرے، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام، وضو کے بعد دعائیں پڑھنے کا اہتمام۔ اذان ہو گئی ہے، اذان کو غور سے سنے، اس کا جواب دے، اذان کے بعد کی دعا پڑھے۔ مسجد کی طرف جا رہا ہے، کوشش کرے کہ وضو کر کے مسجد کی طرف جائے، کوشش کر کے وضو کر کے مسجد کی طرف جائے گا۔ ہر قدم کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو ایک نیکی دے گا اور ایک گناہ معاف کر دے گا۔ ایک قدم کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، دوسرا قدم اٹھائے گا اللہ رب العزت اس کے عوض میں اس کا گناہ معاف کر دے گا۔ اور آرام سکون کے ساتھ مسجد کی طرف جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد کی طرف جائے فلا یشبکن بین اصابعہ، تو وہ بندہ اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک نہ کرے، انگلیوں کو انگلیوں میں بھی داخل نہ کرے۔ تشبیک کہتے ہیں اس طرح انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کرنا، ایسا نہ کرے۔ فإنہ فی الصلاۃ، کیونکہ یہ بندہ نماز کے اندر ہے۔ کیوں ہی انسان اپنے گھر سے نماز کی طرف جانا شروع کر دے، یہ بندہ گویا کہ نماز کے اندر ہے۔ اس حالت کے اندر بھی ہر وہ کام نہ کرے جو نماز کے منافی ہے۔ اس طرح نماز میں کھیل کود کرنا، پٹاخے نکالنا، انگلیوں کو کھینچنا، تشبیک کرنا، نماز کے کوئی منافی کام کرنا غلط ہے۔ اسی طرح نماز کی طرف جاتے ہوئے بھی ایسے کام نہ کرے، آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ مسجد کی طرف جائے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر کسی بندے کو خدشہ ہو کہ اس کی رکعت جا رہی ہے، بھاگ کر دوڑ کر مسجد کی طرف نہ جائے، علیکم السکینہ، آرام سے سکون سے مسجد کی طرف جاؤ۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جتنی امام کے ساتھ مل جائے وہ پڑھ لو، جو رہ جائے وہ بعد میں پوری کر لو، لیکن دوڑ کے مسجد کی طرف نہیں جاؤ۔ اور نہ ہی مسجد میں آ کر بے صبری کا مظاہرہ کرے، کھڑے ہو جائے، ابھی امام صاحب نہیں آئے۔ اکثر مسجدوں کے اندر یہی معاملہ ہوتا ہے، لوگ ٹائم کو دیکھتے ہیں کہ بھئی ٹائم کتنا ہوا ہے، 1-2 منٹ رہتے ہیں، بلکہ بعض تو دوسروں کو منع کرتے ہیں کہ بھئی سنتیں نہیں پڑھو، آپ سنتیں شروع کر دو گے تو آپ کی سنتیں پوری نہیں ہوں گی، تو اس طرح معاملہ غلط ہو جائے گا۔ وہ پوچھتے سنتوں کا ٹائم ہے، پہلے ہی سے نماز کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض لوگ آ کر مسجد میں ویسے بیٹھ جاتے ہیں، یہ دونوں کام ہی غلط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تقوموا حتی ترونی، اقامت ہو بھی جائے جب تک مجھے مصلی کی طرف آتے ہوئے نہ دیکھو اتنی دیر تک کھڑے نہ ہو۔ اور دوسری طرف ارشاد گرامی ہے، اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اتنی دیر تک مت بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہیں پڑھ لیتا۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ مسجد کی طرف آئے، آ کر اپنی رکعتیں شروع کر دے، پوری ہو جائے، ٹھیک ہے، امام بھی 1-آدھا منٹ لیٹ ہو سکتا ہے، پوری ہو سکتی ہیں، نہیں بھی پوری ہوں گی، جتنی آپ پڑھیں گے آپ کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن پہلے آ کر کھڑے ہو جانا یا ویسے آ کر بیٹھ جانا یہ غلط ہے، ایسا نہ کریں۔ اسی طرح اس وقت کو غنیمت جانے، یہ بھی نماز کے اندر بہتری لانے میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس وقت کو غنیمت جانے۔ اذان اور اقامت کے درمیانی جو وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یرد الدعاء بین الاذانین، 2 اذانوں کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان بندہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، اللہ اس کو دیتا ہے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ اسی طرح عزیز بھائیو بزرگوں، بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جس طرح عام روٹین کے اندر چلتے پھرتے ہیں اسی طرح مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ نماز جب مسجد میں پڑھنے کے لیے آئے یا ویسے بھی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس بات کا اہتمام کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ لوگ صبح کو اٹھتے ہیں،
وہ والا لباس جو کسی مجلس کے اندر جانے کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے اس طرح کا لباس پہن کے آ جاتے ہیں۔ کسی سے ملنے کے لیے جسم سے بدبو آ رہی ہو، یہ پسند نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں اور فرشتوں کی سائے میں کھڑے ہونے کے لیے اسی طرح کی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن میں آیا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد کی طرف آؤ اپنی زینت خوبصورتی اختیار کر کے آؤ، خوشبو لگا کر آؤ۔ اور پیارے نبی کا فرمان ہے کہ جس چیز سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو اس سے بڑھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ بدبو سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو اس سے بڑھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بعض حلال چیزیں جو منہ کے اندر سمیل اور بدبو پیدا کرتی ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا استعمال کر کے مسجد کی طرف آنے سے منع کر دیا۔ فرمایا کوئی بندہ لہسن پیاز کھا کر میری مسجد کے قریب نہ آئے، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ فرشتوں کو تکلیف نہ دے۔ تو مسجد کی طرف آتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھے کہ صاف ستھرا لباس پہن کے۔ ہاں، بعض مسجدوں کے اندر لوگوں نے اس کا مفہوم یہ بھی لے لیا ہے، ناراض نہ ہو، سر کے اوپر ٹوپی کپڑے کا ہونا بہت اچھی بات ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، عام روٹین میں بھی کرنا چاہیے، نماز کے اندر بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے لوگوں نے وہ ایک گھٹیا سی ٹوپیاں بنا کر مسجدوں میں رکھی ہوتی ہیں، جو ٹوپیاں بندہ عام روٹین میں کسی مجلس کے اندر پہننا گوارا نہیں کرتا، بلکہ غلطی سے پہن کر مسجد سے باہر نکل جائے فوری طور پر واپس آ کر وہ مسجد میں رکھے گا۔ وہ عام مجلس کے اندر بازار کے اندر اس طرح کی ٹوپی پہننا گوارا نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے تو وہ ہلکی سی ٹوپیاں، نکمی سی ٹوپیاں وہ سر کے اوپر اوڑھ لے گا اور نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ تو یہ کرنے کی بجائے ہاں عام روٹین میں بھی آپ ٹوپی کپڑے کا استعمال کریں، نماز میں بھی کریں، لیکن اس کا اچھا استعمال کریں جو آپ کسی مجلس میں پہن سکتے ہیں، کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتے ہوئے، کسی افسر کے سامنے، کسی اعلیٰ مجلس کے اپنے دوستوں کے اندر پہن سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی ایسا بن کے کھڑا ہوں، کم از کم اتنی تو اللہ کی بارگاہ کو اہمیت دے نا جتنی ہم اپنی عام مجالس کو دیتے ہیں۔ عام مجلسوں کو اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہوتا ہے اتنی کی اہمیت بھی اس مجلس کو، اس کھڑے ہونے کو نہیں دیتا۔ تو یہ چیز بھی نماز کے اندر خضوع پیدا کرنے کے لیے بڑی اہم ہے۔ جس طرح بندے سے خوشبو آ رہی ہوگی، صاف ستھرا لباس پہن کے کھڑا ہوگا، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا اپنا ایک لطف ہے، اور پسینے کی بدبو آ رہی ہے، گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عجیب حالت ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، کیا لطف آئے گا، کیا اس کا دل کرے گا اللہ سے مانگنے کو؟ فرشتے اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ مسواک دیکھیں، حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رات کا وقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دونوں بندوں میں فرق بیان کیا، اس کو سمجھیں۔ فرمایا ایک بندہ وہ کھڑا ہوتا ہے رات کا قیام کرنے کے لیے جو مسواک کا اہتمام کرتا ہے، اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کرتا ہے، فرشتہ اس کے قریب آتا جاتا ہے، قریب آتا جاتا ہے، اتنا قریب آ جاتا ہے کہ اپنا منہ بالکل اس کے منہ کے قریب کر لیتا ہے، اور اتنا منہ قریب کر لیتا ہے کہ جو بندہ اپنی منہ سے قرآن نکالتا ہے گویا کہ وہ سیدھا فرشتے کے منہ میں جاتا ہے، اتنا فرشتہ اس بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ صبح اٹھتا ہے گندے منہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتہ آتا ہے، چکر لگاتا ہے، لیکن اس بندے کے منہ کے قریب اپنا منہ کرنا گوارا نہیں کرتا، بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں نماز کے لیے کس طرح کھڑے ہونا ہے، صاف ستھرے بن کے، خوشبو لگا کر، مسواک کر کے، اچھا لباس پہن کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے، اس سے نماز کے اندر توجہ بڑھے گی، آپ کا دھیان بڑھے گا۔ اسی طرح عزیز بھائی اور بزرگوں، نماز کے اندر جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس ماحول کا بھی آپ جائزہ لیں، وہاں پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کی نماز کی توجہ خراب کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس جگہ پر کوئی نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، تصویریں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر کوئی آوازیں اونچی اونچی آواز سے آ رہی ہیں، ایسی جگہ پر نماز پڑھنے سے گریز کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھی، آپ کے سامنے ایک نقش و نگار والا پردہ لگا ہوا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں نماز پڑھی تھی، نماز سے فارغ ہوئے، فوراً فرمایا امیتی انی کرامتی ھذا، اے عائشہ یہ اپنے پردے یہاں سے ہٹا لے، تیرے ان پردوں نے میری نماز کی توجہ خراب کر دی۔ قربان جائے،
امام الانبیاء ہیں، خشوع خضوع کے پیکر ہیں. آپ کا پہنچ جہاں پر ہوتا تھا نماز کے اندر، ہماری تو روٹین بڑی مختلف ہے، نہ اتنی لمبی نمازیں ہوتی ہیں اور نہ اتنا خشوع خضوع ہوتا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، پیارے نبی نماز پڑھتے، قیام کرتے، کتنے اطمینان سکون کے ساتھ قیام کرتے، تورمت قدماہ، کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوج جاتے. پاؤں سوجنے کا مطلب سمجھتے آپ؟ پاؤں سوجنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو بندہ لمبا قیام کرتا ہے پھر سوجتے ہیں، اور دوسرا سوجتے کب ہے؟ جب ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوں، ایک پاؤں ادھر اٹھایا ہے ایک ادھر اٹھا لیا، باری باری پاؤں اٹھائے گا، کیسے سوجیں گے؟ بالکل سیدھا کھڑا ہے بندہ پھر ہی سوجیں گے نا. ایک ہی جگہ پر کھڑا کھڑا بندے کا پاؤں سوج جاتا ہے. تورمت قدماہ، اس قدر خشوع خضوع کا اہتمام کرنے کے باوجود فرمایا تیرے ان پردوں نے میری توجہ خراب کر دی، اپنے ان پردوں کو میرے سامنے سے ہٹا دے. اس سے کیا بات سمجھ آئی؟ آپ کی توجہ خراب ہو سکتی ہے تو ہماری بالولاد ہو سکتی ہے. بات سمجھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہماری نہیں خراب ہوتی ہے. دراصل یہ نہیں، ہماری خراب نہیں ہوتی، ہماری توجہ ہوتی نہیں، اس لیے خراب کیا ہونے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک چادر لی ہوئی تھی اوپر، اس کے اوپر کوئی نقش و نگار بنے ہوئے تھے، کسی نے آپ کو تحفہ دی تھی. نماز سے فارغ ہوئے، جو ہی فارغ ہوئے، وہ ابو جہم آدمی تھا، اس نے آپ کو چادر ہدیہ دی تھی. آپ نے فوراً وہ چادر اتاری، فرمایا کہ یہ میری چادر لے جاؤ ابو جہم کے پاس، اس نے تحفہ دی ہے، ہدیہ دی ہے، اس کو کہو یہ لے لے اور اپنی سادہ چادر مجھے دے دے، تاکہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو. اور وہ چادر آپ نے پسند نہیں کی جس کے اندر کچھ نقش و نگار، کچھ داریاں، کچھ نقش و نگار وغیرہ بنے ہوئے تھے، جس کے اندر توجہ خراب ہو سکتی. اسی طرح عزیز بھائی اور بزرگ کو ماحول صاف پر سکون ہو، نہ خود کسی کے لیے تشویش پیدا کرے اور نہ کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہو جہاں سے اس کے لیے تشویش پیدا ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ الا ان کلکم مناجن ربہ، تم میں سے جب کوئی بھی بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القرآن، فرمایا کوئی کسی کو تکلیف نہ دے. ہر بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہے، نماز میں وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، ایسی حالت میں وہ کسی کو تکلیف نہ دے. حتیٰ کہ قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کے اذکار کرنے ہیں، رکوع سجود کے اذکار کرنے ہیں، آرام سکون کے ساتھ اذکار کرے، اپنی آواز کو قرآن پڑھنے میں دوسرے کی آواز سے اونچا نہ کرے. یہ بھی عام طور پر ہوتا ہے، کئی لوگ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ والا تنگ ہوتا ہے. کوئی اذکار کرتے ہیں اونچی آواز سے کرتے ہیں، ساتھ والا تنگ ہوتا ہے. اور میں ایسا بھی نہ. اس کے علاوہ اور کچھ باتیں انشاءاللہ، باتیں لمبی ہیں ذرا، تو اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہتمام کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو نمازیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوں، ہماری نجات کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.